فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز سے متعلق بہت ساری باتیں اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں تو ہمیں سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اگر کچھ باتیں غلط رہ گئی ہیں تو میری طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ نماز سیریز کے ضمن میں ہمارے سامنے جو اس وقت اگلا اور نیا موضوع ہے وہ نماز کی امامت سے متعلق ہے۔ نماز سے اور نماز کی امامت سے متعلق بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے سابقہ ہمیں اکثر و بیشتر پڑتا ہے، اور جب سابقہ پڑتا ہے تو الجھن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور اختلاف بھی بسا اوقات رونما ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کی امامت سے متعلق بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ امامت صرف اور صرف وہی نہیں ہے جو کسی مسجد کا باقاعدہ امام امامت کرتا ہے، صرف اسی سے ہمارا سابقہ نہیں پڑتا ہے، صرف وہی امام نہیں ہے، بلکہ امامت کی نوبت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، کیسے بھی آ سکتی ہے۔ آدمی کہیں ہے، سفر میں ہے، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، اسے امامت کرنی ہے، ان میں سے کسی شخص کو امامت کرنی ہے، کیا مسائل ہیں؟ یا اور بھی ایسے بہت سارے مواقع آ سکتے ہیں جب امامت کی ضرورت ہوتی ہے اور امامت کے سلسلے میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے امامت کے مسائل کیا ہیں، سرسری طور پر اس کے کئی ایک پہلوؤں سے گزر کر اسے سمجھ لینا ضروری ہے، تاکہ ہم اور آپ کو اپنی زندگیوں میں اس طرح کے اگر مسائل پیش آتے ہیں تو اس کے مطابق ہم عمل کر کے اچھی طرح سے نماز کو ادا کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کی امامت کے مسائل کیا ہیں، اور بستہ بستہ چند باتیں چند حلقوں میں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں امامت کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ امامت کہتے کسے ہیں، کسے امامت کہتے ہیں، امامت کیا چیز ہے، امام کون ہوتا ہے، امامت کیا ہوتی ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، اصل میں امامت کا جو لفظ ہے وہ عربی لفظ ہے، اور یہ لفظ اتنا زیادہ استعمال ہو گیا ہے اردو میں کہ کوئی ایسا شخص آپ کو شاید نہ ملے جو امام کا معنی نہ سمجھتا ہو، خواہ وہ امام مسجد ہو، امام نماز ہو، یا ایسے ہی علم اور دین کی امامت کا مسئلہ ہو، ائمہ اسلام کا مسئلہ ہو، امام بخاری ہیں، امام احمد بن حنبل ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہیں وغیرہ، دیگر بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دین اور علم کی امامت کے ائمہ بھی ہیں۔ بہرحال تو امام کا لفظ بہت ہی معروف لفظ ہے جو سب لوگ سنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ بہرحال امام کے معنی ہوتے ہیں کیا ہے؟ امام اما یا امو سے بنا ہوا ہے، اور امامت کے معنی ہوتے ہیں اگوائی کرنا، پیشوائی کرنا۔ کوئی آگے بن جائے، آگے آ جائے، اور کچھ لوگ اس کے پیچھے ہوں، خواہ نماز میں اس کے پیچھے ہوں یا علم اور دین کی معلومات کے سلسلے میں اس کے پیچھے ہوں، تو جو آگے والا ہے وہ پیچھے والوں کا امام ہے۔ یہاں نماز کے اندر مقتدیوں کا امام ہے، امام مسجد ہے، امام مصلیان کہا جاتا ہے جسے، یا ایسے ہی امام عوام کا امام جو ہوتا ہے، جو علم اور دین کی رہنمائی میں امامت کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ بہرحال پیشوائی کرنا، سرداری کرنا، اسے امامت کہا جاتا ہے۔ اب اس امامت میں سے ایک بہت بڑی امامت ہے، سب سے بڑی امامت ہے، اور امامت کیا ہے؟ جس کو الامامت الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ جو اگوائی کا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی مملکت ہے جس کا کوئی مستقل طور پر امام ہے، خلیفہ ہے، امیر ہے، یا حاکم ہے، بادشاہ ہے، جو ساری مملکت کا، سارے ملک کے سارے عوام کا، خواص کا، سارے لوگوں کا جو اگوا ہے، پیشوا ہے، ان کا سردار ہے، ان کا رہبر ہے، ان کا ولی امر ہے، ذمہ دار ہے، اس کو بھی امامت کہا جاتا ہے، اور اسے اس کام کے، اس منصب پر جو فائز ہوتا ہے اس کو امام
اس امامت کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور اسے امام المسلمین عمومی طور پر امیر المسلمین یا خلیفۃ المسلمین یا ایسے ہی دیگر ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے امامت کبریٰ۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ امامت نام ہے پیشوائی کا، اگوائی کا۔ اب یہ جو امامت مسجد کے اندر نمازیوں کی نماز میں کرتا ہے امام، اسے بھی امامت کہا جاتا ہے، اور وہ بھی امام ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ اگوا ہے اور سارے نمازیوں کے آگے ہوتا ہے، اور وہ نماز پڑھاتا ہے، اور سارے مقتدی جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں یہ سب کے سب اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ قیام کرتا ہے تو یہ قیام کرتے ہیں، وہ رکوع کرتا ہے تو رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے ہوتا ہے، اگوا پیشوا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ اسے اگوا مانیں، اور اس کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ سب اس کو اگوا مان کر کے جیسے وہ انہیں لے کر چل رہا ہے ویسے وہ چلیں۔ یہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جب وہ کھڑا ہو تو کھڑے رہو، جب بیٹھے تو بیٹھو، جب رکوع میں جائے تو رکوع کرو، سجدے میں جائے تو سجدہ کرو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے امامت، اس کو کہتے ہیں، یعنی اگوائی کرنا، پیشوائی کرنا، اور یہ کام جو کرتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ اب یہ امام کئی طرح کے ہیں، ہم نے کہا یہ امامت کبریٰ ہے، بڑا امام سب سے، جو سارے مسلمانوں کا امام ہے۔ پھر الگ الگ مسجدوں کے الگ الگ امام ہیں، یا اس کے علاوہ مثال کے طور پر آدمی کہیں چند لوگ ہیں، وہاں پر جماعت نماز کا وقت ہو گیا تو کوئی ایک آدمی اگوائی کر لے، یعنی پیشوائی کرے، امام بن جائے، اور بقیہ لوگ اس کے پیچھے مقتدی ہو کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ ہے امام، اور یہ ہے امامت۔ اب اسی لفظ کو ہر قیادت کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ جہاں بھی اگوائی ہو اور اس کے پیچھے کچھ لوگ مقتدی ہوں، یعنی اس کی اقتداء کرنے والے، پیروی کرنے والے ہوں، اور اسے اپنے اگوا بنا لے، تو اسے امامت کہا جاتا ہے اور اس کو امام کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے امام ہیں، بلکہ سارے اماموں کے امام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الائمہ ہیں، یہی نہیں بلکہ آپ امام المرسلین ہیں، بلکہ آپ ساری انسانیت کے امام ہیں۔ تو یہ امامت سب سے بڑی امامت ہے، اس سے بڑی امامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے خلیفہ کو بھی کہا جاتا ہے امام المسلمین، ایسے امام الرعیہ، ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی لشکر ہے، کوئی فوج ہے، اس کا جو قائد ہوتا ہے، اس کا جو رہنما ہوتا ہے، اس کو بھی امام الجند وغیرہ کے نام سے، قائد الجند وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے، ایسے آپ دیکھیے کہ جمعے کے اندر بھی امام ہوتا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے امام جو اگوا ہوتا ہے، اور امامت اگوائی کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جب اگوا کوئی ہے، پیشوا کوئی ہے جو آگے ہے اور لوگ اس کے پیچھے ہیں، وہ آگے جیسا کرتا ہے پیچھے والے ویسے کرتے ہیں، تو اس کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں؟ وہ آگے والا، اس کے لیے کیا احکام مسائل ہیں، یعنی اس کے آگے ہونے کے اعتبار سے کیا مسائل ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ایسے اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں، ان مقتدیوں کے کیا احکام مسائل ہیں، انہیں پیروی کیسے کرنا چاہیے اپنے امام کی، اور مقتدی امام کے کیا احکام مسائل ہیں کہ اسے کیسے اپنے مقتدیوں کی اپنی پیروی کروانی چاہیے۔ یہ سارے مسائل جو ہیں اس کا تعلق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون سے ہے جس کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے کئی ایک باتیں، کئی ایک پیرائے میں، کئی ایک پہلو سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی۔ امامت کون کر سکتا ہے؟ بچے کی امامت ہے، غلام کی امامت ہے، عورتوں کی امامت ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک مسائل آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی ضمن میں۔ تو یہ سارے مسائل امامت کے ہیں۔ یہاں اگر ہم نے اسے بستہ بستہ سمجھ لیا تو ہم جو نماز وغیرہ کے مسائل میں پیچیدگیوں سے، الجھنوں سے گزرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راحت مل جائے گی۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امامت کے مسائل، امامت اور امام اور امامت کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے حلقوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم براہ راست امامت، نماز کی امامت جو ہوتی ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں چند ایک باتیں نہایت اختصار کے ساتھ رکھیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ امامت کے انواع اور اقسام اور اس کے مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں کہنے کی اور کہنے سے زیادہ سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔